السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کی جانب سے مئی کے اوائل میں پاکستان پر حملے کی تیاریوں کی اصل وجوہات۔ بھارتی رہنماؤں کے چونکنے دینے والے انکشافات، جنرل شمشاد مرزا کی تاریخی تقریر اور اس کے اثرات، اور آخر میں کیا بھارت کا مودی ڈاکٹرائن ختم ہونے والا ہے؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم وہ راز فاش کرنے جا رہے ہیں جو بھارتی میڈیا کبھی نہیں دکھائے گا۔ ناظرین، 6 اور 9 مئی 2025 کے درمیان اچانک صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ پاکستان پر سرجیکل اسٹرائیک کرنے جا رہا ہے اور اس کے رافیل فائٹر جیٹ پوری تیاری کے ساتھ فضا میں موجود تھے۔ ناظرین، مگر پاکستان نے نہ صرف حکمت عملی سے کام لیا بلکہ اپنے ایئر ڈیفنس اور انٹیگریٹڈ نیٹ ورک کے ذریعے بھارتی اداروں کو خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، پاکستانی افواج نے خاموشی اختیار کی، مگر ان کے فیصلے گہرے اور چالاک تھے۔ ناظرین، بھارتی میڈیا نے اسے راشٹریہ گورو یعنی قومی فخر قرار دیا، مگر اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ جب دشمن کے اپنے لوگ آپ کے حق میں بولنے لگیں تو سمجھ لیجیے کہ سچائی چھپ نہیں سکتی۔ شیو سینا ایک سینئر رہنما نے بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جن دہشت گردوں کی تلاش میں ہم ہیں وہ بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچیے، بھارت دنیا کے سامنے جس گروہ کو دہشت گرد کہتا ہے وہی اس کے اپنی حکمران جماعت میں بیٹھا ہے۔ یہ بیان بھارت کے منہ پر ایسا تماچا ہے جو پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں بی جے پی کے ہی سینئر رہنما ڈاکٹر سبرامنیو سوامی کے۔ سوامی صاحب نے حیران کن انکشافات کرتے ہوئے فرمایا کہ رافیل طیارے ناکارہ ہیں اور اس پر انکوائری کرانا مودی حکومت کبھی نہیں چاہے گی، کیونکہ اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ ان کے مطابق فرانس نے رافیل ڈیل میں بھاری کمیشن لیا ہے اور یہ دفاعی نہیں بلکہ سیاسی سودا تھا۔ یہ انکشاف بھارت کے اس بیانیے کو زمین بوس کرتا ہے جس میں وہ خود کو ایک عالمی دفاعی طاقت قرار دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے خاموشی سے ایک نیا دفاعی نظام تشکیل دے دیا۔ چینی ساختہ PL-50 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل 10C/J طیاروں کے ساتھ ایڈوانسڈ الیکٹرونک جیمنگ سسٹم اور انٹیگریٹڈ ایئر ریڈار نیٹ ورک کا استعمال پاکستان کی حکمت عملی کا حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، ایک اعلیٰ دفاعی افسر کے مطابق ہم نے پہلی بار جنگ کے امکان کو تکنیکی برتری سے روکا، نہ کہ صرف سیاسی بیان بازی سے۔ یہ حکمت عملی صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ پاکستان اب صرف دفاع نہیں کرتا بلکہ پیش بندی بھی کرتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں جنرل شمشاد مرزا کی تقریر کی طرف جو انہوں نے سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ کے دوران دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو نہ 4 دن انتظار ہوگا، نہ ہی اقوام متحدہ کی قرارداد کا انتظار۔ اس بار ہم ریڈ لائن پار نہیں ہونے دیں گے بلکہ پار کرنے والے کو اس وقت روکیں گے۔ یہ بیان کسی عام لیفٹیننٹ جنرل کا نہیں، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا ہے، جو پوری پاکستان افواج کے مشترکہ جنگی حکمت عملی کی نمائندگی کرتے ہیں۔
ناظرین، اس کشیدہ صورتحال پر عالمی تجزیہ کاروں نے بھی اب مودی حکومت کی پالیسی پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی جریدے فارن افیئرز نے لکھا ہے کہ بھارت کی جارحانہ حکمت عملی خطے کو نیوکلیئر وار کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو صرف پاکستان یا بھارت نہیں بلکہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امن کا توازن بگڑ جائے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا مودی حکومت ایک بار پھر انتخابات کے قریب آ کر جنگ کا ماحول بنانا چاہتی ہے، یا یہ سب کچھ اپنے اندرونی مسائل جیسے کرپشن اور معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے؟ ناظرین، اب بھارت بے نقاب ہو چکا ہے۔ رافیل طیارے، سیاسی فائدے، دہشت گردوں کے نام پر بے جی پے کی شمولیت اور جنگی ماحول کا پروپیگنڈا، سب کچھ ایک سیاسی ڈرامہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا، پاکستان کو اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہوگا اور عوام کو مکمل باخبر رہنا ہوگا۔ جنرل شمشاد کا پیغام صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ امن چاہتے ہیں مگر عزت کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی تجزیے اور انکشافات پر مبنی ویڈیوز بناتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔